ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اپنی روح کو جتنا سنبھالو گے تمہارا جسم بھی اتنا ہی ٹھیک رہے گا۔ اگر تم خود سے سچ نہ بولو تو تمہاری ساری کامیابیاں کھوکھلی ہیں۔ تم جس چیز سے بھاگ رہے ہو شاید وہی تمہیں مکمل کر سکتی ہے۔ سکون کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بلکہ تمہارے اندر کا رد عمل ٹھیک ہے۔ جتنی تمہارے اندر عاجزی ہو اتنی ہی تمہارے لیے رب کی رحمت قریب آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تنہائی سے دوستی کر لے وہ کبھی کسی کی غلامی نہیں کرتا۔ اگر تم اپنے بچپن کے زخموں کو سمجھ لو تو تمہاری پوری زندگی آسان ہو جائے گی۔ روح کی بیماری جسم سے زیادہ خاموش مگر زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تم اپنے دل کی سنتے ہو یا دنیا کے شور کی، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ جب تم اپنے اندر کے اندھیرے کو قبول کر لو تبھی تم روشنی کے قابل ہوتے ہو۔ اصل ہمت وہ ہے جب تم سب کچھ کھو کر بھی رب سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تمہیں اس وقت تک انتظار کرواتا ہے جب تک تمہیں وہ نہ دے جو تم نے مانگا بھی نہ ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو سوال تمہارے دل میں سکون نہ دے وہ جواب کے قابل نہیں۔ تمہیں اپنے جذبات کو سمجھنا سیکھنا ہوگا ورنہ وہ تمہیں جلانا شروع کر دیں گے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، جو رات تم نے رو کر گزاری وہ صبح تمہیں مسکرا کر سلام کرے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم جتنا سچ کے قریب جاؤ گے اتنی ہی تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ جو درد تمہیں کمزور کرتا ہے وہی تمہیں وقت پر مضبوط بناتا ہے۔ جو رب کی طرف مڑ جاتا ہے وہ کبھی گم نہیں ہوتا۔ تمہیں اپنی زندگی کی کہانی خود لکھنی ہے ورنہ کوئی اور اسے اپنے حساب سے لکھ دے گا۔ جو شخص دوسروں کو معاف نہیں کرتا وہ خود زنجیروں میں بندھا ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جتنا تم خاموش ہو جاؤ گے اتنا ہی تمہارے دل کی آواز صاف سنائی دے گی۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے دکھ کو بھی رب کا تحفہ سمجھے۔ تمہیں شفا تبھی ملے گی جب تم دل سے مان لو کہ تمہیں شفا چاہیے۔ وہ لوگ جو زیادہ ہنستے ہیں اکثر وہی اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹے ہوتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل حوصلہ وہ ہے جب تم ٹوٹ کر بھی کسی کو سہارا دے سکتے ہو۔ اگر تم اپنی زندگی کا مطلب تلاش نہیں کرو گے تو دنیا تمہیں اپنا مطلب پہنا دے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اندر کا زہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے وہ کبھی کسی کو زخم نہیں دیتا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم ہر رات اپنے دل کا بوجھ رب کو دے دو تو صبح کا سورج تمہارے لیے نئی امید لے کر آئے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہارے لفظ ختم ہو جائیں تب رب کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جو تمہیں تکلیف دیتا ہے دراصل وہ تمہیں بنا رہا ہے جو تم بننا چاہتے ہو۔ زندگی ان لمحوں میں چھپی ہے جنہیں ہم عام سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ جو درد تمہارے اندر خاموش بیٹھا ہے
وہ ایک دن تمہاری سب سے بڑی طاقت بنے گا۔ اگر تم ایک اچھی نیند سونا سیکھ لو تو زندگی کی آدھی الجھنیں ویسے ہی حل ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم جتنا کم شکایت کرو گے اتنا زیادہ اللہ تمہیں دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچا علم وہ ہے جو تمہیں نرم مزاج بنائے، سخت دل نہیں۔ جو شخص روز صبح اپنے اندر جھانک کر دن شروع کرتا ہے وہ زندگی کا بادشاہ ہے۔ سکون خریدنے کی چیز نہیں، وہ اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ تم جتنا خاموشی میں رہو گے اتنا قریب آ جائے گا۔ جب تم دوسروں کو اونچا دیکھو اور خود کو چھوٹا تو یاد رکھو کہ تمہیں وہی بنایا گیا ہے جو کسی بڑے کام کے لیے ہے۔ خوشی ایک انتخاب ہے اور غم ایک سبق۔ دونوں میں سے کیا سیکھنا ہے یہ تم پر ہے۔ تمہارے اندر جو روشنی ہے وہ کبھی باہر کے اندھیرے سے کمزور نہیں ہوتی، اگر تم یقین رکھو۔ جب تک تم ماضی سے جڑے رہو گے حال کو گلے نہیں لگا سکو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کی اصل پرورش اس وقت ہوتی ہے جب وہ خاموش ہو کر اپنے اندر کا شور سنتا ہے۔ تمہاری عادتیں تمہاری تقدیر بناتی ہیں۔ تم جتنا انہیں سنوارو گے اتنا ہی اپنی زندگی بہتر بناؤ گے۔ ہر وہ رات جس میں تم نے آنکھوں سے جاگ کر گزاری تمہیں کسی نہ کسی دن روشنی میں بدل دے گی۔ اپنے جذبات کو قید نہ کرو ورنہ وہ تمہارے جسم میں بیماری بن جائیں گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب تم نے ہر طرف سے ہار مان لی ہو تب بھی ایک دروازہ رہتا ہے اور وہ دروازہ امید کا ہوتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، تمہیں دوسروں کے لفظوں سے نہیں اپنے اندر کی خاموشی سے سمجھنا سیکھنا ہے۔ اگر تم خود سے سچ بولنے لگو تو دنیا کا جھوٹ تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور دل سکون محسوس کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ سجدہ سچا تھا۔ جو چیز تمہیں اندر سے توڑتی ہے وہی تمہیں دوبارہ مضبوطی سے جوڑ بھی سکتی ہے اگر تم سیکھنا چاہو۔ تم جتنا دوسروں کو معاف کرو گے اتنا ہی اپنے اندر سکون پاؤ گے۔ انسان کا اصل چہرہ وہ ہے جو تنہائی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہوں تو سمجھو کہ رب تمہیں بہتر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جو شخص تمہاری خاموشی کو سمجھ لے وہ تمہارے سب سے قریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح ہلکی ہو جائے تو دل سے بوجھ نکالو، اور وہ بوجھ اکثر معاف نہ کرنے کا ہوتا ہے۔ زندگی کو سمجھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ تم اسے روکنے کی کوشش بند کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ آنکھیں جو دوسروں کے درد کو دیکھ لیں وہی اصل بصیرت رکھتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم سچ میں بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں ہر روز مرنا پڑے گا اور خود کو دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا۔ جب انسان خود کو معاف کر دیتا ہے تبھی وہ سکون کی نیند سوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو تمہیں نظر انداز کرتا ہے دراصل تمہیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع دے رہا ہے۔ دل ٹوٹنے کے بعد جو خاموشی آتی ہے وہ تمہیں تمہارا اصل چہرہ دکھاتی ہے۔
وہ لوگ جنہوں نے اپنے زخموں کو روشنی میں بدلا وہی اصل استاد ہیں اس دنیا کے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب تم ہر چیز کھو بیٹھو تب بھی تمہارے پاس تمہارا رب ہوتا ہے جو سب کچھ واپس دے سکتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کا سب سے مشکل سفر وہ ہوتا ہے جو انسان خود اپنے دل تک کرتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری خاموشی چیخوں سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے اگر وہ سچائی پر ہو۔ اگر تم اپنے خیالات کی حفاظت نہیں کرو گے تو دنیا تمہارے ذہن کو ایسا رنگ دے گی جسے تم پہچان بھی نہ سکو گے۔ جو شخص ہر حال میں رب کو یاد رکھے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی ایک قیمتی نعمت ہے، اسے شکایت میں ضائع مت کرو، شکر میں گزارو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم جتنا صبر کرو گے اتنی ہی جلدی تمہاری دعائیں پوری ہوں گی۔ ہر تکلیف تمہیں نرمی سکھاتی ہے، ہر دھوکہ تمہیں آنکھیں کھولنے کا موقع دیتا ہے۔ دوسروں سے نہیں خود سے مقابلہ کرو، یہی اصل ترقی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دن تم اپنے آپ کو سمجھ گئے اس دن تم دنیا کی سب سے بڑی مشکل حل کر لو گے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے شور میں اپنی خاموشی کو تلاش کرنا عبادت ہے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی اصل طاقت اس کی زبان میں نہیں، اس کے صبر میں اور ضبط میں چھپی ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کرنا سب سے بڑی رہائی ہے جو تم اپنے دل کو دے سکتے ہو۔ تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہاری زندگی کا مالک کون ہے، تم یا تمہارا خوف۔ دنیا کو تبدیل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ تم خود کو بہتر کرو۔ جب تم اپنے دکھ کو لفظوں میں ڈھالنے لگو وہ تمہاری طاقت بن جاتا ہے۔ صبر صرف خاموشی کا نام نہیں، یہ امید سے جڑی ایک جنگ ہے جو انسان تنہا لڑتا ہے۔ ہر وہ شخص جو تمہیں تکلیف دیتا ہے دراصل تمہیں کچھ سکھانے آیا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنی زندگی کو اس طرح جیو کہ تمہارے بعد بھی تمہارا چراغ جلتا رہے۔ خواب وہ نہیں جو نیند میں آئے، خواب وہ ہیں جو نیند کو توڑ دیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری نیت جتنی صاف ہوگی تمہاری دعائیں اتنی جلد قبول ہوں گی۔ تمہارا جسم تمہاری روح کا لباس ہے، اسے بوجھ مت بننے دو۔ جو شخص خاموش رہنا سیکھ جائے وہ زندگی کی گہری باتیں سمجھ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو ہارنے کے بعد بھی اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم اپنے آپ کو معاف کر دو تبھی دوسروں کو معاف کرنے کی طاقت آتی ہے۔ سچ بولنے کے لیے بہت ہمت چاہیے اور سچ سننے کے لیے اس سے بھی زیادہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو دل درد کو برداشت کرتا ہے وہی دل محبت کو سمجھ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رات جتنی گہری ہو سحر اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ ہم جتنا دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اتنا ہی خود سے دور ہو جاتے ہیں۔ تمہارا اصل دشمن وہ سوچ ہے جو تمہیں کمزور اور بے بس محسوس کرواتی ہے۔
جب تم دنیا کو بدلنے نکلتے ہو تو پہلا قدم خود کو سنوارنا ہوتا ہے۔ کامیابی صرف وہی محسوس کرتا ہے جس نے ناکامی کو برداشت کیا ہو اور پھر بھی ہمت نہ ہاری ہو۔ جو شخص خود کو جیت لیتا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنے دل کی سنو گے تو راستہ تمہیں خود نظر آ جائے گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھوٹ کو پینا بھی۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ وہ سانپ جو اپنی کینچلی بدلنے سے قاصر ہو مر جاتا ہے، اسی طرح وہ دماغ جن کو اپنی رائے بدلنے سے روک دیا گیا ہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کوئی تبدیلی سفر آسان نہیں کر سکتی۔ کسی قسم کی ترقی انسان کو مکمل طور پر سکون، قناعت پسند، مسرت آشنا نہیں بنا سکتی۔ جب تک اللہ کا فضل نہ ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے مروب کرنا سیکھو۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والوں کو گندا سمجھتے ہیں۔ جسم روندا جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا۔ بدی کیا ہے؟ بدی نیکی کا اپنی ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہونا ہے۔ کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنی خوبیوں پر نازا ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم سمجھ ہوتا ہے۔ قیمت وہ ہے جو آپ ادا کرتے ہو اور قدر وہ ہے جو حاصل کرتے ہو۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ کیسی ناشکری ہے کہ جب آپ ایک ایک پل میں خوشیاں پائیں مگر صرف ایک نہ ملنے والی چیز کی وجہ سے ان سب خوشیوں پر پردہ ڈال کر اداسی تان لیں۔ اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور اس بات پر پردہ ڈال دیں تو آپ کے گناہ قیامت کے دن نشر نہیں کیے جائیں گے، پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جائے گا۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کون سا خیال میں عقل و دانش سے پیدا کر رہا ہوں اور کون سا خیال مجھے دیا جا رہا ہے، اسی لمحے کو ولایت کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خواب دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہو تو اس پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو بھی آخر کمال کو پہنچا، مست ہوں میں زوال پر اپنے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں اور اس میں زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جسے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بکواس کہا جا سکتا ہے۔ مرض یہ عام ہو چلا ہے اب
ہم ہمیشہ درست ہوتے ہیں۔ زمین کا سارا کھیل زندگی کا کھیل ہے، اور زندگی کا سارا کھیل دانے اور پانی کا کھیل ہے۔ ہماری روحیں اسی بات کا ماتم کرتی ہیں کہ ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت نہ دے سکیں۔ سوچو اور سوچنے کی نیک عادت ڈالو کہ دوسرے جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے۔ نہ تم آسمان سے اترے ہو، نہ تمہارے ساتھی۔ سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، پر یہاں سب سے مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ سچ وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ آپ کے وسائل محدود ہیں، اس میں قسمت کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی سوچ محدود ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ گلاب کو خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔ طلوع سحر سے تھوڑی دیر پہلے ہمیشہ شدید ترین اندھیرا ہوتا ہے۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے، قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور کمال تو تب ہے جب آپ انتہائی مصروفیت کے باوجود اللہ کو ایسے یاد کریں کہ آپ کو دیکھنے والا عام آدمی سمجھے کہ شاید آپ کے پاس فارغ وقت بہت ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں نظر اکثر ترس جاتی ہے اس کے لیے جو اپنے نفس پر سخت نظر رکھتا ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرت انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے اللہ تمہارے معاملات کیسے حل کرتا ہے تو تمہارا دل پھٹ جائے اللہ کی محبت میں۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ پیار اور اعتماد ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ جس دن اپنی آرزوئیں خواہشات کے پیالے توڑ دو گے، اس دن زندگی تم پر حقیقت کے دروازے کھول دے گی۔ جو اپنے فن کو صرف اپنی میراث سمجھتا ہے وہ پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے۔ میری عرض تمنا بھی عجب عرض تمنا ہے کہ تم کو مانگتا ہوں اور تم ہی سے مانگتا ہوں میں۔ بے دم یہ جستجو بھی عجب ہے، عجب تلاش، نکلے ہیں ڈھونڈنے کو اسے ہم جو گھر میں ہے۔ تنہائی آپ کی روح کی ویرانی کا نام ہے۔ کچھ لوگ بہت سارے لوگوں میں رہ کر بھی اکیلے اور منفرد ہوتے ہیں، بادلوں میں گھرے چاند کی طرح۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میری زندگی کی نیک کمائی درود شریف ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ دو تو اس میں خواہش اللہ کے علاوہ نہیں آئے گی۔ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک
آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو دریافت کرتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ چاند سے کیا چیز نکلی جو چاندنی بن کر بکھر گئی؟ وہ کیا راز ہے کہ دیار یار سے نکلنے والا بے قرار عاشق زمانے بھر کا قرار بن گیا؟ اگر دل میں اللہ نہ ہو تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں۔ جلوے کے سامنے مقام عقل بے ہوش ہو جاتا ہے، صرف مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ عطا کی خوبی یہ ہے آپ کی طلب میں ہی نہیں ہوتی، اتنی طلب ہی نہیں ہوتی جتنا وہ دے دیتا ہے۔ شہر سے جب شب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے۔ آپ لوگوں کے خوش قسمت ہونے کے امکانات بڑے روشن ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے بہت بڑا فیض عطا کر دیا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کر دیا۔ یہ بڑا ہی احسان ہے، بڑا ہی احسان ہے، بہت کافی بات ہے۔ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے؟ خطا کے مالک آپ خود بن جاؤ، عطا کا مالک وہ آپ ہے۔ انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ تحقیق ایسی نہ ہو کہ محبت ختم ہو جائے، اور تقلید ایسی نہ ہو کہ تحقیق ختم ہو جائے۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ماں باپ کا حکم مانا، وہ مکمل طور پر دیندار ہے۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر ناز مت کرو، جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے بازو کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی زبان جلد خاک ہو جائے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے، اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزما لو کہ آزاد ہو یا غلام۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل اسے مہنگے داموں پر افسوس خریدنا پڑے گا۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں وہ شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اس کے لیے تیاری کرو۔ جو چیز جس مقصد کے لیے وقف ہے اسے بدل کر دوسرے مقصد کے لیے دینا اچھی بات نہیں۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ اللہ کی رحمت اللہ کی راہ میں چلنے والوں کی منتظر رہتی ہے، کب کوئی بندہ آئے اور کب یہ رحمت برسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کامیابی کا صرف ایک ہی راز تھا کہ جو ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان سنتے اسی وقت اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ اور ہم دن میں 100 بار سنتے سناتے ہیں مگر کبھی عمل نہیں کرتے، بات جو کہ تو رہتی ہے۔ جو بننا چاہتے ہو وہ کردار پیدا کرو۔ تو گھر بنانے آیا ہے نہ زر، تو ایک راہی ہے۔ کبھی کسی راہی نے بھی کسی راہ میں کوئی گھر بنایا؟ ذرا اوپر ہو کر دیکھے، کسی کو بھی اور کوئی قدرت نہیں دی گئی۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا
اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اگر مخلوق اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنے پر قادر ہوتی تو پھر رب کیا ہوتا اور بندے کون ہوتے؟ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں اس لاپتہ ذات کو ڈھونڈنے نکل پڑا اور پھر خود ہی لاپتہ ہو گیا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کر جو علم الہی کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے۔